السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ للن ٹاپ چینل پر ابھی مفتی شمائل اور جاوید اختر جو کہ گیتکار ہیں، ان کے بیچ میں ایک بحث و مباحثہ ہوا اور یہ کافی مدلل رہا۔ اس میں جاوید صاحب کئی جگہ لاجواب نظر آئے، کچھ انہوں نے سوال بھی اٹھائے اور ان سوالوں کے جب جواب ملے تو کاؤنٹر کوشچن میں وہ کافی بری طریقے سے لاجواب رہے۔ لیکن چونکہ بندہ اگر اپنی انا پہ آ جائے تو وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جاوید صاحب نے اس حق کو قبول نہیں کیا۔ اس بحث کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی، ان کو ان کے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، لیکن وہ پھر بھی چونکہ اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں اور لگاتار ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ایسا کیوں نہیں، خدا ہے تو ایسا کیوں نہیں، لیکن جبکہ خدا کے ایگزسٹنس پہ ایک کافی مدلل بحث رہی۔ اس کے پہلے جاوید صاحب کی بحث صدگرو جی سے بھی ہوئی تھی، جس میں تو پھر ایتھیسٹ نے ان کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا تھا کہ دیکھو کتنی بہترین بحث کی، اور تھیسٹ کے پاس میں تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ تھیسٹ کے سامنے لاجواب ہو گئے تو اب شارٹ کلپ بنا کر ایکسکیوزز دے کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کام چل رہا ہے۔ ایسا ہی ایک پمفلیٹ میرے سامنے آیا جس میں جاوید اختر صاحب کا وہ اعتراض جو انہوں نے اس میں بھی کیا تھا، بحث میں بھی کیا تھا، جس کا جواب مفتی شمائل صاحب دے چکے، لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو یہ جواب مدلل نہیں لگا تو مجھے لگا کہ اس پر ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی کوئی بات باقی رہتی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ سوال جو ہے، جاوید صاحب نے یہ کہا کہ جو غزہ کے اندر بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی حقوق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ سب ہونے کے بعد اگر یہ سب ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے، خدا ان کو بچاتا کیوں نہیں؟ اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے، حالانکہ اگر آپ ایک اچھی انٹلیکچوئل سوچ رکھتے ہیں تو آپ اس کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے، لیکن چونکہ اگر آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے، صرف اس کو ایک ایکسکیوز بنا کر چلنا ہے، آپ اس کو فضول ایکسکیوز بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس پر آپ ڈٹے رہیں، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو اس نے اپنے بندوں کو ایک فری ول دی، لیکن فری ول دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ احکامات دے دیے، کچھ نیم اور قاعدے دے دیے کہ ان نیم اور قاعدے سے ہٹو گے تو یہ تمہاری فری ول کا مس یوز ہوگا اور اس کے تحت تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فری ول دی ہے، اور یہ فری ول بندے کو آزمانے کے لیے ہی ہوتی ہے تاکہ حجت تمام ہو سکے، جب انصاف کا وقت ہوگا تو یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم کو اختیار نہیں تھا، حالانکہ رب نے اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس امتحان میں کیا کرنے والا، لیکن پھر بھی چونکہ حجت تمام کرنا تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر فری ول دی اور انہیں اپنے اعمال کرنے کی آزادی دی۔ تو ایک تو یہ فری ول کا مس یوز ہے، اس مس یوز کے ذریعے جو اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے ان بچوں کے اوپر، ان فلسطینیوں کے اوپر، ان کی جگہ پر قبضہ کر ان کے ملک پر قبضہ کر ایک جبرن بنایا ہوا ملک جس کو اسرائیل کا نام دیا، ایتھنک کلینزنگ کے ذریعے ان کے نام و نشان کو مٹانے میں لگا ہوا ہے، تو یہ ان کی ایک فری ول کا مس یوز ہے۔ دوسری جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے دارالعمل ہے، جو یہ عمل کر لے کر آؤ گے وہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ بندوں کو آزماتا ہے کہ کس طریقے سے بندے جو ہیں صبر پہ قائم رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوش خبری سنا ان صبر والوں کو۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں اس طریقے سے آزمائیں گے، کہیں ڈر سے بھی آزمائیں گے، کہیں موت سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مال کی زیادتی سے بھی آزمایا جائے گا، کہیں مال کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، کہیں پھلوں کی زیادتی سے آزمایا جائے گا، کہیں پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، تو کہیں ڈر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، کہیں بھوک کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔
تو یہ وہ آزمائش ہے ان غازہ والوں کے لیے جس پر وہ کھڑے اتر رہے اپنے رب کو پکارتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے. تو وہ تو اپنی اس جو ہے آزمائش میں پوری طریقے سے کھڑے اتر رہے ہیں. لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ ان کے صبر اور استقامت کو تو بھول بیٹھے ہیں، اس ظالم کے ظلم کو بھول کر اور خدا پر نشانہ ڈال رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارا نشانہ ہونا چاہیے تھا اس ظالم کی طرف، لیکن اس ظالم کے خلاف تمہاری ایک زبان نہیں کھلتی ہے. بلکہ بعض تو وہ ہیں جو جاوید اختر کو سپورٹ کرنے والے اور وہ اس آرگومنٹ کو بڑے اچھے سے اچھال رہے ہیں، لیکن وہیں پر سپورٹ اسرائیل کا کر رہے ہیں. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے. بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے بارے میں بتایا تو وہیں سورہ العنکبوت کے اندر ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. تو بے شک یہی وہ آزمائش ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 3 میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. وہیں سورہ التغابن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہیں، یعنی کہ تمہارے مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے امتحان ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کی بات کی ہے بچوں کے ذریعے اور تمہارے مال کے ذریعے اور تمہارے اور بھی جو ہے چیزیں جو تمہارے لیے امتحان ہے. لیکن ایک چیز اور امتحان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ملکیت، وہ ہے حکومت. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو، وہ گاڈ بندوں کو اپنی ملکیت اور ملک کے ذریعے بھی آزماتا ہے. تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھوں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہے ملک دے سکتا ہے اور جسے چاہے جو ہے ملک کا مالک بنا سکتا ہے، جسے چاہے اس سے ملک چھین بھی سکتا ہے. اور اسی کے لیے سب عزت ہے، تمام عزتیں اسی کے لیے، اور اسی کی طرف سے عزت بھی ہے اور اسی کی طرف سے ذلت بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہود و نصارہ کو ملک کا مالک بنا کر آزما رہا ہے کہ وہ کیسے حکومت کرتے ہیں، کیسے امن اور چین قائم رکھتے ہیں، کیسے انصاف کا کام کرتے ہیں. وہیں پر الگ الگ ملکوں میں جہاں پر کسی کو اگر کوئی بادشاہت ملتی ہے، پہلے مسلمانوں کو بادشاہت ملی، ان کو جانچا گیا کہ یہ کیسے انصاف سے کام لیتے ہیں. پھر غیر مسلموں کو میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ خطے میں بادشاہت دی گئی اور پھر ان کو جانچا جا رہا ہے. تو یہ ایک امتحان ہے بادشاہت کا بھی. لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ظلم ہے، اور ان کو مالک بنانے کے بعد جب یہ ظالم بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو غرق کرے گا. اسرائیل کوئی ملک نہیں، اسرائیل ایک قوم ہے جو کہ بہت بڑی ریسسٹ ہے اور اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. انہیں لگتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ صرف ہمارے غلامی کے لیے پیدا ہوئے اور ہم جو ہے سپیریئر ریس ہیں. اتنا بڑا ریسسٹ کمیونٹی ہونے کے بعد اور اتنا زیادہ ظلم و ستم کرنے کے بعد، اتنا بڑا نرسنہار کرنے کے بعد، تمام ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ان کے اس ظلم کے آگے. لیکن سوال اٹھا رہا ہے تو کس پر؟ اللہ کی ذات پر. ویسے بھی بندہ جب اپنی عمر پوری کرتا ہے تو مر کر اس کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. کوئی جلدی لوٹے گا، کوئی دیر سے لوٹے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے، ہر کسی کو آنا ہے. ہر کسی کی موت کا الگ الگ جو ہے نقشہ ہوتا ہے. کوئی کسی شکل میں مرتا ہے، کوئی کسی کی شکل میں مرتا ہے، کوئی بستر پہ مرتا ہے مجبوری کی حالت میں، کوئی میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، تو کوئی بیماری سے ہلاک ہوتا ہے، تو کوئی ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہوتا ہے، اور کوئی ظلم اور ظالم کے ظلم
کو سہ کر ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ سب بندوں کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو ہے غازہ میں ان بچوں کے سے زیادہ ان کے ماں باپ کا امتحان ہو رہا ہے، اور ان سے زیادہ ان لوگوں کو جن کو حکومت دی گئی ہے، یورپی سنگھوں کو کہ جو ابھی حکومت دی ہے کہ وہ دنیا کو قابو کیے ہوئے، تو یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے امن چین قائم کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ کہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ تو اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ اللہ کے وہاں سرخ روح ہوگا۔ اور صرف غازہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم پر، بھلے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، اگر ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس ظالم اس مظلوم اور وہاں کی حکومت سبھی کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اس حال میں وہ صبر کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اپنے اوپر کیے اس رب کے احسانوں کو بھول کر انکار کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہمارا امتحان ہے اس وقت۔ اور یہی نہیں، میں صرف غازہ کے بچوں کی بات نہیں کروں گا، میں بنگلہ دیش میں اس شخص کی بھی بات کروں گا جس کو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے اور پھر اور جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تم کوئی حاکم نہیں کہ تم اپنا جو ہے انصاف سنانا شروع کر دو، تمہیں انصاف سنانے کا حق نہیں، وہ حق ہوتا ہے صرف وقت کی گورنمنٹ کا، جو بھی ہو اس وقت ان کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر صحیح کاروائی کرے۔ صحیح کاروائی نہیں ہوتی تو اللہ انصاف دلانے والا ہے۔ تو یہ تھا جاوید اختر صاحب کے اس بھونڈے اعتراض کا جواب جو آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کے ذریعے میں نے پیش کر دیا۔ اور اب اگر کوئی اس پہ اعتراض رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طرح سے نادان ہے یا بن رہا ہے۔ وہ اپنے نفس کو خود دیکھ لے اور اپنے آپ کو خود دیکھ لے کہ وہ کتنا حق پرست ہے یا وہ کتنا سچا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔